پورا کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا. اب مسلمان بہت ٹھیک ٹھاک نہیں تھا, کبھی کبھی لے لیتا تھا. سمجھ رہے نا لینا؟ ہاں, آپ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے؟ اسی میں تو برباد ہو, اسی میں تو تباہ ہو. ہم نہ جانتے ہیں کلکتہ ہم کتنے دن سے ہیں. کلکتہ سے آئے گا, سیوان اترے گا ٹیمپو سے. اب تو ٹیمپو ہو گیا, پہلے تو جیپ تھا, سمجھے, بیٹھ کے آئے گا. اب گاؤں کا کون آدمی مل گیا تو اٹیچی دے دے گا, گھرے پہنچا دیجیے. آپ نے بیٹھ گیا تاڑ کے نیچے, اطمینان سے لے لیا, تب پہنچا کر. ہوش میں آؤ, تم زمانے میں قدم ٹگمگانے کے لیے نہیں آئے ہو, ٹگمگائے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے. مر گیا, کبھی کبھی لیتا بھی تھا, گنہگار تھا. مسلمان ہے, جنازے کی نماز ہوئی, لوگوں نے مٹی دی, فاتحہ پڑھی, دعا مانگا, دعا مانگا, دعا مانگا, بس 2 منٹ دعا مانگا تو منہ پہ ہاتھ پھیرا, منہ پہ ہاتھ پھیرا. منہ پہ جب ہاتھ پھیرا تو کوئی منہ پر سے ہٹا نہیں رہا, سب منہ پکڑے ہوا, سب منہ پکڑے ہوا. 5 منٹ 10 منٹ جو پڑھا لکھا آدمی سے ذرا سے غیر کیا کہ ہم ہیں کہ اور کوئی ہے, دیکھا جتنا آدمی قبرستان میں سب منہ پکڑے ہوا. بغل والے کو کہیں مرائے, کاہے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے؟ تو کاہے رکھا؟ بولا ہم تو ٹینشن میں رکھے. بولا کیسا ٹینشن؟ قسم خدا کی نہیں ترزان چھوا, نہ لوبان, نہ گلدان, نہ پھلدان, مگر میرے ہاتھ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو نکل رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورے قبرستان میں ہنگامہ, کوئی سپورٹ نہیں ہے, اس لیے میں اس کو بڑھاؤں گا نہیں, اس کو میں شارٹ کروں گا. زبردستی بولنے کا میں قائل نہیں. سماعتوں کے جھولے پر جب کیڑے مکوڑے رینگنے لگے تو وہاں علمی داستان یا علمی گفتگو کا چراغ جلانا اس دور میں سب سے بڑی بے وقوفی ہے, سب سے بڑی بے وقوفی. میں اردو بھی بول سکتا ہوں, اور ایسی اردو بول دوں گا کہ 1 مہینہ لغت دیکھو گے تب وہ نہیں ملے گا مجھے. اللہ کا شکر ہے, مگر میں عام زبان استعمال کر رہا ہوں. لوگ ہلکے میں ہم کو لے رہے ہیں, لگتا ہے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. آپ کے ذہن کے صفحے پر جو لفظ کینہ بن کر نظر آ رہا ہے نا, اسے محبت کے جگنوں میں تبدیل کر دیں, تاکہ نفرتوں کی تاریکی دور ہو جائے اور محبتوں کے آنگن میں خوشیوں کا اجالا پھیل جائے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. بولا ہم بھی ٹینشن میں, خوشبو ہے میرے ہاتھ میں. فوراً ایک آدمی جھکا, قبر سے مٹی اٹھا, بولا جی باپ رے باپ, یہ تو اسی شراب پینے والے کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے. جس مولوی کو تم کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو نا, یہی مولوی ایمرجنسی میں کام آتا ہے. جس کی کوئی حیثیت نہیں تھا, چندہ مانگنے جاتا تھا, آ گئی نا. اب ایک چندہ لینے گیا ہے یا تم کو جہنم کی آگ سے بچانے گیا ہے؟ غلط نظریے سے کیوں سوچتے ہو, اچھے نظریے سے سوچو. مسجد کا امام آگے بڑھا, بولا اسلام میں بدگمانی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ شرابی ہے, جواری ہے, گنہگار تھا, مگر 3 مہینہ سے نظر نہیں آیا تھا. کوئی دیکھا اس کو گاؤں میں؟ پورے گاؤں نے کہا نہیں. بولا ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جلا ہو اور سچے دل سے توبہ کیا ہو, میرا خدا غفور الرحیم ہے, اس نے معاف کر دیا ہو. واہ واہ. صدیوں کی خطا پر لمحوں کا سجدہ بھاری پڑ گیا ہو. صرف سنیے آپ کو. لوگوں نے کہا کہ کاہے کو گفتگو کرو, چلو اس کے گھر میں. کچھ لوگ زندہ ہیں, اس سے پوچھتے ہیں. سب لوگ آئے. لوگوں نے کہا, گھر والوں سے ایک جوان لڑکی نے دروازہ کھولا کہ تیرا باپ مرنے سے پہلے کون سی نیکی کرتا تھا؟ میں مدرسے کے مفاد میں تقریر کر رہا ہوں. مجھ جیسا آدمی ہے جو بول رہا ہے. تیرا باپ کون سی نیکی کرتا تھا؟ لڑکی گرم ہو گئی, غصہ ہو گیا, میرا باپ اور نیکی بھول گئے تم لوگ میرے باپ کا باپ. کہ میں تو آج 22 برس کی ہو گئی. جب میری ماں کی شادی ہوئی اور میرا باپ جب میری ماں کو دلہن بنا کے چلا تو میرے نانا نے قرآن دیا تھا. آنسو پوچھنے کے لیے رومال دے دوں, نہیں مسکرا سکتے تو. میری ماں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اور تو غور سے سنو, روزانہ نماز پڑھ کر فجر کی تلاوت کرتی تھی.
میرا شرابی باپ شراب کے نشے میں آتا، ماں کے بال کو پکڑ کے گھسیٹ کے آنگن میں لے جاتا، لاتوں مکوں سے مارتا، اتنا مارتا کہ میری ماں ادمرا ہو جاتی ہے۔ اے گاؤں والوں، مر گئی میری ماں، مگر قسم خدا کی کبھی میری ماں نے اپنے ظالم شوہر کے لیے بد دعا نہیں کیا۔ جب میری ماں ہوش میں آتی تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، اللہ ظالم ہے تو کیا ہوا، میرا شوہر ہے، میری تلاوتوں کے صدقے میں اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ میں صرف آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ حفاظ کرام بنے ہیں جن کا کوئی مقصد بہت ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے اتنا پیسہ خرچہ ہو تو بیکار ہو، اس لیے میں جبرن بول رہا ہوں۔ بھول گئے تم لوگ، 3 مہینہ پہلے میرے باپ نے ایسی لات ماری کہ ایک ہی لات میں میری ماں مر گئی، تم ہی لوگوں نے دفن کیا۔ مولانا اگر عقل مند ہونا تو تینکوں سے پہاڑ بنا سکتا ہے، جس طرح قاری ابوالکلام صاحب ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ 10 پریوار کا گھر چلانے کے لیے 5 کو تم سعودیہ بھیجتے ہو تب وہ نہیں، مگر ایک حافظ قاری پیدل چل چل کے 200 بچوں کی پرورش کروا رہا ہے، اور کبھی سعودیہ جانے کی تمنا نہیں کی۔ ہوش میں آؤ۔ جس دن میری ماں کو تم لوگوں نے دفن کیا، میرا باپ گھر آیا، بولا بیٹی نیا کرتا پاجامہ نکال، ہم نہائیں گے۔ میرا خون کھول گیا، میری ماں کا جنازہ اٹھائی، نیا کپڑا پہنے گا، مگر مرتی کیا نہ کرتی۔ میرا باپ نہا کے آیا، میں نیا کرتا پاجامہ دیا تو میرا باپ کہتا ہے بیٹی کبھی تیری ماں کو ہم کچھ خرید کے نہیں دیے، مگر دیکھنا تیری ماں کے سنگار دان میں سرما ورما ہے، میری تمنا ہے کہ میں آنکھوں میں آج سرما لگاؤں۔ وہ لڑکی رو رہی ہے، مولانا کے باتوں کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے بچا ہوا سرما دیا، میرے باپ نے جیسے تیسے آنکھ میں سرما لگایا تو کہتا ہے اگر عطر بھی ہو تو ذرا دے دینا، صرف خاموشی سے سنو آپ۔ میں نے عطر دیا، وہ لگایا نہیں، پوت لیا پورا بدن میں خوشبودار ہو گیا۔ تب رو کر میری کلائی پکڑ کے کہتا ہے بیٹی کبھی اس خاندان میں کسی نے ٹوپی نہیں خریدا، آج میری تمنا ہے کہ میں اپنے سر پہ کچھ رکھوں، کچھ ہے تو دے دو۔ سامنے مری ہوئی ماں کا دوپٹہ تھا، میں نے دوپٹہ دے دیا۔ میرے باپ نے اس دوپٹے کو سر پہ باندھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا باپ اس قرآن کو دیکھ رہا ہے جس کی تلاوت میری ماں کرتی ہے۔ ہمت ہے تو ساتھ دینا ورنہ خاموش رہنا۔ اس قرآن کو دیکھ رہا، میں آگے بڑھی، ایسے روک لیا اس کو، نہیں جانے دوں گی، تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، ایک حرف تو پڑھنے والا نہیں ہے، نہیں جانے دوں گی تمہیں قرآن کے پاس۔ ایسی لات مارا اس نے کہ میں زمین پہ بکھر گئی، زخموں سے چور چور ہو گئی۔ میں زمین پہ پڑی اپنے ظالم باپ کو دیکھ رہی ہوں، انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک حرف نہیں پڑھ سکتا، مگر میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے قرآن کو اٹھایا ہے تو کانپنے لگا، سر پہ رکھا ہے تو پورا بدن ہلنے لگا، آنکھوں سے لگایا تو ساون بھادو کی طرف پانی ٹپکنے لگا، منہ سے لگایا تو منہ سے چیخ نکل گئی، کلیجے سے لگا کر قرآن کو زمین پر بیٹھا ہے، بائیں ہاتھ سے ریحل اٹھایا ہے۔ محبوب چھپرا والوں میری محنت پہ پانی مت کرنا، بائیں ہاتھ سے ریحل اٹھایا ہے۔ میں ڈر رہی ہوں کہیں قرآن پھاڑ نہ دے، یہ تو جاہل ہے نورانی صاحب، ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، یہ کیا کرے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ میرے باپ نے قرآن کو جزدان سے باہر کیا ہے، قرآن کے ورق کو کھولا ہے، قرآن کی آیت پہ انگلی رکھا ہے۔ ایک بار بول دو یار ذرا دل سے سبحان اللہ، اور ذرا ایک بار بول دو سبحان اللہ، ایک بار اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ان پڑھ نے اپنے شہادت کی انگلی کو قرآن پر رکھا، میں پریشان کی یہ کرے گا کیا؟ اچانک میرے باپ نے چلا کر کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، گنوار ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں، ایک حرف تو نہیں پڑھ سکتا، مگر اے اللہ اتنا ایمان ہے، تو نے یہ کہا یہ بھی سچ 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 ہے۔ جب ادھر مردے لوگ ہیں تو ادھر زندہ کہاں سے آئے گا؟ تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے، 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 تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے۔ ضد پہ اتر جاؤں گا تو 4 بجے تک کوئی مائی کا لال میری تقریر نہیں رکوا سکتا ہے، میں بولنا شروع کر دوں گا۔
ورنہ بھی آپ لوگ اپنی حیثیت میں آ جائیے. اے پروردگار تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے, تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے, تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے, تو نے یہ کہا یہ بھی سچ ہے. لوگ عالم نے پوچھا کہ کب تک تیرا باپ یہ بات کہتا رہا کہ جس وقت مرا ہے اس وقت بھی قرآن پر ہاتھ تھا اور یہی لفظ کہہ رہا تھا. تو اس دور کے علماء نے فتویٰ دیا یہی صداقت کا اعلان تھا کہ اللہ نے اسے بخش کر جنت دے دیا. تو فیصلہ کرو کہ جب قرآن کو سچ ماننے والا جنت میں جا رہا ہے تو قرآن پڑھنے والا کیوں نہیں جائے گا, قرآن پڑھانے والا کیوں نہیں جائے گا, اور تعلیم کے لیے مدرسہ بنانے والا کیوں نہیں جائے گا. تکبیر. زور سے بولے نعرہ رسالت.